اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج مئی 1980 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ فاطر کی آیت 10 سے ہو رہا ہے، 35/10۔ آپ احباب کو جیسے علم ہے، نہایت انکساری سے جیسا متعدد بار عرض کر چکا ہوں، میری عمر قریباً ساری کی ساری قرآن کریم کی ہی غور و فکر میں گزری، اور اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ اس کے بعد قرآن کی تعلیم کا ملخص تم نے کیا پایا، نقطہ ماسکہ، مرکز اس کا، موضوع اس کا، عمود اس کا، یعنی یہ کیا چاہتا ہے، اس نے کیا کیا، اس کی تعلیم کیا ہے، اور وہ ایک فکرے میں یہ ہے کہ اس نے انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرایا۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے نا کہ خدا نے کچھ اپنے متعلق اس میں کہا ہوا ہے، وہ کچھ یہ کر رہا ہے، یہ اس کی کتاب ہے، اس نے اپنے متعلق یہ کچھ کہا ہے، کتاب تو اس کی ہے یہ، مگر وہ جو اس نے کہا ہے کہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ یہ ترجمان جو ہے نا، یہ انسان کا ہے، انسان کو اس کے صحیح مقام سے اس نے آشنا کرایا ہے۔ اور یہ چیز دنیا میں، مذاہب کی دنیا تو ایک طرف رہی، دنیا فکر و دانش میں بھی کہیں نہیں ملے گی جو اس نے انسان کا مقام بتایا ہے، احسن تقویم میں اس کو پیدا کیا ہے، اپنی مخلوق سے بیشتر میں اس کو اشرف کہا ہے۔ وہ اشرف المخلوقات ہمارے ہاں یوں ہی ایک لفظ مشہور ہو گیا ہے، پوری مخلوقات نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ بیشتر مخلوق جو ہے اس میں اس کو اشرف پیدا کیا ہے، اور پھر اس کو واجب التکریم بنایا ہے، مسجود ملائک بتایا ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں۔ لیکن ایک چیز ان سب سے بلند برتر اور اعلیٰ ہے جو اس نے بتائی ہے، اور وہ آج کی جو آیت ہمارے سامنے ہے، اور آپ کو معلوم ہے پچھلے درس میں آخر میں نے چھوڑ دیا تھا کہ بات ذرا لمبی سی ہے، میں کہتا ہوں سب سے بلند ترین مقام اس اعتبار سے وہ اس آیت کے دو فکروں میں آ گیا ہے۔ وہ مقام یہ ہے کہ خدا نے اسے اپنا رفیق قرار دیا۔ رفاقت کا تعلق ہے انسان اور بندے کے درمیان۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمکتی ہوئی حدیث میں فرمایا، بلکہ حضور کی حیات عرضی کا آخری سانس جو ہے، روایت میں یہ آتا ہے کہ آخری بات جو حضور نے کہی تھی، بل الرفیق الاعلیٰ، میں جا رہا ہوں رفیق اعلیٰ کی طرف۔ رفیق کہا ہے، اور اس میں یہ حسن امتیاز یہ ہے کہ وہ رفیق اعلیٰ ہے، ہم رفیق ادنیٰ ہیں اس کے مقابلے میں، لیکن تعلق جو ہے وہ رفاقت کا ہے، بہت بڑا تعلق ہے صاحب۔ یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ سابقہ آیت کے تسلسل میں بات بیان ہو رہی تھی، تم غلبہ، تسلط، قوت، اقتدار، عزت، تکریم چاہتے ہو تو یہ تو قوانین خداوندی سے وابستگی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ تصنع کی، جھوٹی، ناپائیدار، اپنے آپ کو فریب دینے والی، دوسروں کو مکر سکھانے والی اس قسم کی تکریم اور عزت اور اقتدار تو تم دوسرے طریقوں سے بھی حاصل کر سکتے ہو، لیکن وہ جس میں شرف انسانیت پنہا ہے، وہ قوت، وہ تکریم اصول و اقدار خداوندی کے ساتھ وابستگی سے حاصل ہو۔ نمی ہے کیسے حاصل ہو؟ اقدار و اصول خداوندی میں نے عرض کیا ہے، قرآن کریم یہی بار بار بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ بڑی چھوٹی سی آیت ہے عزیزان ایمان، ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کھڑے رہیے، مہینوں تک کھڑے رہیے، وہ عجیب و غریب نکات کشائی کرتا چلا جاتا ہے۔ کہا اس کا طریق، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ،
اور پھر عربی زبان کے اعجاز اور قرآن کریم کے انتخاب کی بھی داد دیتے چلے جائیے عزیزان۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان میں اتنے الفاظ جو ایک ہی مقصد کے لیے تھے اور وہ مرادفات نہیں تھے۔ مرادف اس کو کہتے ہیں کہ جن میں کوئی فرقی معنی میں نہ ہو۔ یہ تو زبان کا نقص ہوتا ہے کہ ایک معنی کے لیے دو لفظ ہوں، کیوں دو لفظ ہوں؟ ان کے ہاں تو ایک چیز کے لیے ہزار ہزار لفظ ہوتا ہے، ایبل کے لیے ان کے لیے 1000 لفظ، شمشیر کے لیے 800 لفظ، تو یہ معنی کیا ہوئے؟ ہر لفظ میں دوسرے لفظ کے ساتھ ایک شیڈ ہوتی ہے، تھوڑا سا ایک شیڈ جسے وہ کہتے ہیں، اتنا فرق ہوتا ہے معانی میں ان کے اندر۔ یہ چیز ہے زبان۔ الہ یسعد الکلم الطیب، طیب شجر طیب ہوتا ہے جس میں خوشگوار پھل آنے کے امکان ہو، اور شجر خبیث ہوتا ہے جس میں پھل نہ آئے۔ کلم یہ کلمات اللہ، نظریات زندگی، تصورات حیات، اقدار خداوندی، اس کے دیے ہوئے اصول، ان سب کے لیے ایک لفظ ہے کلم، اور بڑا ہی جامع لفظ ہے۔ قرآن کریم نے یہی تو ہے جس سے کلام اللہ اس نے کہا ہے، یہیں سے ہے وہ لفظ۔ قرآن کلمات اللہ ہے۔ یہ ہر قسم کا کلمہ، فکرہ، سینٹنس، اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا۔ یہ خدا کے جو کلمات یا نظریات زندگی ہیں، آج کل ہمارے ہاں چونکہ نظریات، آئیڈیالوجی کے الفاظ عام ہیں، اس لیے انہی معنی میں ہم لے لیتے ہیں۔ نظریات حیات یا اقدار خداوندی، ان کی تعریف یہ ہے کہ وہ طیب ہیں، وہ نہایت خوشگوار پھل دیتے ہیں۔ کہا یہ چیز جو ہے وہ ان کے اندر ہے موجود، یہ تمہاری پیدا کردہ نہیں ہے، ان میں یہ چیز موجود ہے، یہ اس کی پوٹینشیلٹی ہے ان کے اندر، یہ کچھ بن جانے کا امکان ہے ان کے اندر، لیکن یہ کچھ بنتا کیسے ہے وہ؟ والعمل الصالح یرفعہ، تمہارے اعمال صالح جو ہیں وہ انہیں یہ کچھ بناتے ہیں۔ کیا بات ہے! اہمیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو بیج کو جو اہمیت حاصل ہوتی ہے، اگر وہ صالح یا طیب نہیں ہے تو کسان جو جی میں آئے کرتا پھر ساری محنت رائے گاں چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو پارٹنر ہے، رفیق ہے اس کاروبار میں، اس رفیق نے جو اپنا شیئر اس میں دیا ہے، اپنا حصہ جو اس کے اندر دیا ہے، بنیادی طور پہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر وہ طیب نہ ہو تو یہ محنت کرنے والا جتنی جی چاہے محنت کرے رائے گاں جائے گی، اور اگر وہ بیج طیب ہے اور کسان اس میں محنت نہیں کرتا تو وہ اس کا بیج بھی رائے گاں چلا جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا رفاقت کی اہمیت کیا ہے؟ الہ یسعد الکلم الطیب، دو لفظ پہلے دیکھیے، یسعد سعد، والعمل الصالح یرفعہ، دونوں کے معنی بلند کے، بلکہ ایک تیسرا لفظ بھی ابھی آنے والا ہے، یورجو۔ میں نے کہا ہے نا، میں نے نہیں کہا، خود اہل عرب کہتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے اسکالر کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا تو ترجمہ کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہم ان لفظوں کا ترجمہ بلندی کی طرف لے جانے والا یا بلند ہونے والا کہیں گے، دوسرا لفظ ہی ہمارے ہاں نہیں ہے، وہ الگ الگ لفظ کو استعمال کر رہا ہے، انہی الگ الفاظ میں تو معانی کی دنیا پوشیدہ ہے۔ الہ یسعد الکلم الطیب، کلم الطیب کے اندر یہ امکان موجود ہے۔ میں الہ کا ابھی مفہوم بتاتا کہ یہ ابھی میں اسی ترجمہ ہی کر دیتا ہوں، ترجمہ تو نہیں، جو کچھ بھی کہا جا سکتا۔ کلمہ طیب صحیح نظریہ زندگی، خدا کا عطا کردہ جو خوشگوار نتائج پیدا کرنے کے امکانات جس کے اندر ہیں، وہ اس کی طرف الہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، ابھی بتاتا ہوں اس کی طرف کے کیا معنی ہے۔ الہ یسعد، بلند ہوتا چلا جاتا ہے، چڑھتا چلا جاتا ہے، یسعد۔
لیکن والعمل الصالح یرفع، انسانوں کے اعمال صالح، یہ دوسرا لفظ رفع آ گیا، اس کے معنی بھی تو بلندی ہے۔ یسعد، جیسے پہاڑ کی گھاٹی پہ کوئی چڑھتا ہے بمشقت، آہستہ آہستہ وہ چڑھتا چلا جاتا ہے، کوئی اس کو چڑھا نہیں رہا ہو، وہ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس میں کچھ مشقت کا پہلو بھی ہوتا ہے، رفتار کم ہوتی ہے، پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا تو آپ جانتے ہیں۔ یہ تو ہے جہاں یہ سعادہ کا لفظ، سعود کا لفظ آئے گا، نہایت سبک روی سے آہستہ آہستہ بڑی محنت کے ساتھ بلندی کی طرف چلتے جانا۔ کہا اس کے اندر یہ امکان ہوتا ہے جو ہم نے آئیڈیالوجی یا نظریہ زندگی جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، نظریات زندگی، ان کے اندر یہ چیز ہے۔ میں بھی عرض کروں گا کہ یہ اس طرح سے صعود جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ کہا لیکن ان میں یہ چیز ہے، بڑی سست رفتاری کے ساتھ وہ بڑی محنت کے ساتھ وہ اوپر چڑھتے ہیں، لیکن اگر انسانوں کے اعمال صالحہ اس کے ساتھ ہوں، یرفعہ، تو یہ ان کو جلدی سے بلند کر دیتے ہیں۔ رفع کے معنی بلند کر دینا ہو۔ دیکھا دو لفظ، اور عام طور پہ یہ جس طرح سے یہ معمار دیوار کو بلند کرتا ہے نا، ایک ایک ردہ اوپر رکھ کے اینٹوں کا، اور دیوار اوپر کو اٹھتی چلی جاتی ہے۔ معمار کے اس پروگرام یا اس کوشش سے اٹھتی ہے، وہ آج خود نہیں اٹھتی، ہو یوں جو اٹھتی ہے اور وہ نظر آ جاتی ہے کہ آج اس سے وہ کتنے ردے لائے آ گئی تو، یعنی آپ ایک نگاہ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کل کے مقابلے میں یہ کتنی اوپر اٹھی ہے۔ یہ اٹھنا ہے، یرفعہ، یہ اس کو بلند کیے چلا جاتا۔ میں پہلے یہ لفظ جو ہے نا الیہ یصعد، اس کے ترجمہ ہے خدا کی طرف بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو خدا کی طرف ہے نا، اس کے غلط تصور نے نہ صرف یہ کہ پیچیدگیاں پیدا کی ہیں بلکہ گمراہیاں پیدا کی ہیں۔ عام طور پر وہ جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کا ترجمہ ہم کیا جاتا ہے کہ ہم خدا کے ہیں اور ہم خدا کی طرف جائیں گے، رجوع کریں گے، پھر سے جائیں گے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بار دیگر اسی کی طرف جائیں گے۔ اور جب اس کی طرف کہا جاتا ہے تو محسوسات کا خوگر انسان، اب جب طرف کہیں گے آپ تو وہ کوئی نہ کوئی تو مکان ذہن میں آئے گا۔ کسی طرف جانے کے لیے آپ کا ذہن جو ہے، یہ سپیس یا مکان جو ہے، اس سے باہر جا نہیں سکتا، خواہ وہ عرش مولا ہی کیوں نہ ہو، مکان ضرور آپ کے ذہن میں آئے گا۔ تو چنانچہ اسی جہت سے تو ہمارے ہاں دو فرقے پیدا ہو گئے، تجسیمیہ اور تنزیہ۔ ایک نے تو یہ کہا کہ خدا اسی طرح سے ایک محسوس پیکر رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں خدا کے ہاتھ، خدا کی آنکھیں، یعنی یہ جو چیزیں ہیں، یہ لفظ آئے ہیں۔ خدا نے، جیسے ہم کہتے ہیں اس نے اپنی دست قدرت سے یہ بنایا، تو قرآن میں بھی یہ ہے کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے یہ بنایا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کر رہا تھا۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ زبان کے اگر مجازی معنی سامنے ہوتے تو معلوم ہوتا کہ دست کے معنی اقتدار ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کر رہا ہے، اس کے معنی نگرانی ہوتا ہے۔ لیکن ایک فرقہ آپ کے یہاں پیدا ہوا، انہوں نے ان کے حقیقی لغوی لٹرل میننگ لیے کہ خدا کے ہاتھ ہیں، خدا سچ مچ کا ایک مجسمہ ہے، ہماری طرح سے جائے خدا سنتا ہے تو کان ہونے چاہیے، خدا دیکھتا ہے آنکھیں ہونی چاہیے، تو اس کی آنکھیں بنائیں، اس کے کان بنائے، پھر اس کے بعد اس کو ایک عرش پہ بٹھایا اور عرش آسمانوں کے اوپر پہنچایا۔ اس کے مقابل میں دوسرا فرقہ پیدا ہوا، تنزیہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بابا، یہ سارے مجازی معنی ان کی لینے چاہیے، سچ مچ کے ہاتھ اور کان اور زبان اور آنکھیں نہیں ہیں۔
مطلب میرا کہنے کا یہ تھا کہ یہ جو اس قسم کا لفظ ہے نا الہ یسد، اس کی طرف جاتے ہیں تو طرف سے ضرور ذہن میں ایک مقام آتا ہے. خدا زمان اور مقام، ٹائم اینڈ سپیس کی جو حدود ہیں ان سے ماورا ہے، منزہ ہے. وہ زمان یعنی ٹائم یا وقت کے اندر بھی نہیں آ سکتا. ابدی ازلی جسے ہم کہتے ہیں، نہ وہ سپیس یا کسی جگہ کے اندر، احاطے کے اندر وہ آ سکتا ہے. تو یہ جو الہ والا ہوتا ہے لفظ، اس کے معنی خدا کسی مقام پہ نہیں ہوتا جہاں جاتا ہے انسان اس کے طرف. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو مقصد یا منزل اس نے متعین کر رکھی ہے اس کی طرف جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماحول کے اندر انہوں نے دیکھا کہ نظام خداوندی کے قائم کرنے کے امکانات نہیں، بلکہ ان کی مخالفت جب شدت اختیار کر گئی اور ہر رسول کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اسے وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، دوسرے مقام کی طرف جانا پڑا. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا جاتے وقت؟ پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا انی ذاہب الی اللہ، میں اپنے خدا کی طرف جا رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ خدا فلسطین کی کسی سرزمین میں تو نہیں بیٹھا تھا نا، وہ تو وہاں آئے تھے نا. دوسرے مقام پہ انی مہاجروں نے لا رہا، میں اپنے خدا کی طرف ہجرت کر کے جا رہا. میں کہنے یہ لگا تھا کہ جہاں یہ چیزیں آتی ہیں نا، الہ، الہنا، الہ ربی، الاللہ، اس کے معنی کوئی مقام نہیں ہوتا، وہ مقصد، وہ منزل ہوتی ہے جو خدا نے مقرر کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے لیے تو پھر وہ الفاظ لیجیے نا جہاں آیا انا للہ و انا الیہ، عظیم چیز وہ ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ حق اور باطل کے تصادمات میں وہ مقامات آئیں گے جہاں تمہارا بڑی سختیوں سے مقابلہ کیا جائے گا، بڑی مصیبتیں آئیں گی، بڑی تکلیفیں آئیں گی، جانیں جائیں گی، مال جائے گا، کھیتیاں برباد ہوں گی، سب کچھ یہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود خدا کے مومنین بندے جو اس حق کا علم بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ مصیبتیں، یہ مشقتیں، یہ چیزیں ان کے قدموں کے اندر رکاوٹ پیدا نہیں کر سکیں. ہر نئی مصیبت، ہر نئے تصادم کے بعد ان کی زبان کے اوپر یہ آئے گا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان رکاوٹوں سے ہم رک جائیں گے، باز آ جائیں گے یا اپنا رخ بدل دیں گے؟ قطعاً نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، کر لو جو کچھ کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا خدا کے اس پروگرام کے لیے، ہمارا ہر قدم اس منزل کی طرف اٹھے گا جو منزل اس نے مقرر کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا عظیم تھا عزیزان مان یہ ڈیکلیریشن، یہ اعلان، یہ اعتراف جو ہماری جو ہی کسی نے کہا انا للہ تو انہوں نے پوچھا بھی کیڑا مر گیا ہے، یعنی اس کا مصرفی اور کوئی نہیں رہا تھا. یہ عظیم چیز کہ آئیں جتنی مشکلات آتی ہیں، تصادمات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، راستے کے اندر تم کھڑے ہو جاتے ہو، ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. انا للہ، کیا بات ہے! اور ہم نے تو وقف کر رکھا ہے اپنے آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے، اس لیے جو رکاوٹ آتی ہے انا الیہ راجعون، دیکھو ہمارا قدم اٹھ رہا ہے اسی طرف جانے کے لیے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ الہ یا الہنا کے یہ معنی ہیں قرآن میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ انی ذاہب الی اللہ، میں جا رہا ہوں اپنے اللہ کی طرف، تو وہ یہ نہیں جیسا میں نے کہا ہے کہ وہ کہیں فلسطین یا یروشلم یا ان میدانوں میں کہیں بستا تھا اور وہ کہتا تھا میں جا رہا ہوں اس کی طرف. ضمناً بات آ گئی ہے تو بہرحال سن بھی لیجئے. یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا معراج شریف کا، میں اس کے اوپر لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، ایک ہی فکرے میں بات کرتا ہوں. وہ یہ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے، اوپر گئے، آسمانوں کے اوپر گئے، پھر اوپر گئے، اس کے بعد پھر جا کے عرش معلیٰ پہ گئے، وہاں خدا سے ملاقات کی. جسمانی طور پر وہ یہاں سے گئے کسی مقام پہ، وہاں خدا سے ملاقات کی. اس پہ اعتراض ہی یہ وارد ہوتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کسی مقام میں ہے،
خواہ وہ آسمانوں کے اوپر ہی کوئی مقام کیوں نہیں ہے، جسمانی طور پہ وہاں جا کے اس کو ملنا ہوتا ہے۔ خدا نے جو اپنا تصور دیا ہے یہ اس کے خلاف ہے بات، اور باقی چیزیں چھوڑ دیجئے۔ جا کر یہاں سے انسان اپنے بجسد عنصری اپنے جسم کے ساتھ یہاں سے جا کے کسی خاص مقام میں خدا سے جا کے ملے تو اس کے معنی یہ ہے نا وہ کسی خاص مقام میں ہے، ہاں اس کا نام آپ عرش مولا ہی کیوں نہ رکھ، تو ہوا نا کسی مقام میں۔ وہ کہتا ہوا معکم اینا ما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ہے نا اس کی لامکانیت کہ وہ کسی خاص مقام میں نہیں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، بات یہاں سے چلی تھی۔ جن نظریات حیات میں نہایت خوشگوار حل پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ خدا نے دیے ہیں، اور میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ وہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، چڑھنے چلے جاتے، الہ خدا کی طرف نہیں، اس ڈیسٹینیشن کی طرف، اس منزل کی طرف جو ان کے لیے خدا نے مقرر کی۔ اب میں بتاؤں گا کہ الہ یصعد یہاں جو کہا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بلند ہوتے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بات عمل الصالح یرفعہ، انسان کے اعمال صالحہ اس کے ساتھ جب مل جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ بڑی تیزی سے اوپر اٹھا دیتے ہیں، یعنی وہ بہت جلد اس منزل کی تک پہنچ جاتے ہیں جو ان کے لیے خدا نے مقرر کی ہے۔ پھر آ جائیے کسان کی مثال کی طرف۔ قرآن کریم نے اکثر و بیشتر ایمان اور اعمال صالحہ کی مثال زراعت کی دی ہے، کھیتی کی۔ ایک کسان ہل چلانے والا بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، نیوٹن بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ سب سے پہلے صحیح فارمولہ ہونا چاہیے، اس فارمولے کو جب عمل میں لائیں گے تو وہ صحیح نتیجہ پیدا کرے گا۔ نیوٹن تو یوں سمجھے گا، کسان یہ سمجھے گا کہ صاحب بیج اچھا ہونا چاہیے، بیج اچھا ہوگا تو اس پہ پھر زراعت کے قاعدے اور قانون کے مطابق محنت کی جائے گی۔ عمل صالح کے معنی یہی ہوتے ہیں، تو وہ پھر اپنے نتائج پیدا کرے گا۔ بیج میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ کچھ بن جائے۔ کسان کی محنت بشرطے کے صحیح قاعدے کے مطابق ہو۔ ہر عمل کے متعلق قرآن نے نہیں کہا کہ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کرتا رہے گا وہ ایک ایک سٹے میں سے 700 دانے جسے کہتے ہیں نکل آئیں گے، ایک ایک خوشے میں سے۔ ہر قسم کا عمل نہیں ہے، سارے قرآن میں عمل صالح ہے۔ وہ کام جو ان کی صلاحیتیں جو ان کے اندر مضمر ہیں ان کو وہ مرکوز بنا دے، یہ ہے صالح ہے۔ یعنی جسے آپ نیک کام یا برا کام کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ نیک تو لفظی فارسی زبان کا ہے، یہ صالح کیا ہے؟ جو صلاحیتیں اس کے اندر مضمر ہیں، جو کچھ بننے کی، جو کام وہ کچھ بنا دے اسے، وہ عمل صالح ہے، وہ یہ نیک کام ہے۔ کہا یہ ساتھ مل جائے یرفعہ، پھر دیکھو وہ کتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے۔ میں اسے آخر میں جا کے عرض کروں گا، دونوں کا جو فرق ہے، آج خود اس کا اوپر کو اٹھنا اور جب انسان کے اعمال صالحہ اس کے ساتھ مل جائیں تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے۔ یہی ہے جو رفاقت ہے خدا کی اور بندے کی۔ آئیے ذرا پہلے اس خارجی کائنات کو دیکھیں۔ انسان کی دنیا کے اندر تو اور بات ہے، خارجی کائنات کے اندر آپ دیکھیں گے بہت کچھ خدا نے پیدا کیا۔ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، ستارے ہیں، چاند ہیں، بہت چیز ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن ان کے ساتھ جب انسان کا ہاتھ لگ جاتا ہے وہ پتھر کی چٹان کو تاج محل بنا دیتا ہے۔ انسان کا ہاتھ، چٹان ورنہ چٹان ہی ہوتی ہے، خدا کی بنائی ہوئی سنگ مرمر بھی کیوں نہ ہو، وہ قیامت تک پڑی رہے گی، وہی پتھر کی چٹان ہوگی، پہاڑ پہاڑ رہے گا۔
گلاب کا پھول معلوم نہیں شروع میں کس نے کیسے یہ آ گیا گلاب کے پھول میں. کم از کم 600 قسم کے گلاب کے پھول تو 2-3 سال ہوئے ایک کیٹیگری آئی تھی ولایت کی، کتنے بنا دی. ہمارے ہاں بھی سینکڑوں کی تعداد میں تو یہاں بھی موجود ہے. تھا بنایا چلا جا رہا ہے، پتھروں کو تراش تراش کے اس میں پوشیدہ خدا بنا کے سامنے لے آتا ہے. پہاڑوں کو کیا بنا رہا ہے، دریاؤں سے کیا کام کر رہا ہے. یہ کائنات کے حسن میں جتنا نکھار پیدا ہوا ہے اس نے تو صرف مٹیریل دیا تھا، اس کو عجیب عجیب سانچوں میں ڈھال کے آپ دیکھیے کیا کچھ بناتا چلا جاتا ہے. یہ تو میدان ہی اقبال کا تھا. بڑے حسین انداز میں بات کیا اس نے. مکالمہ ہے خدا اور بندے کا. خدا کی طرف سے یہ چیز جو اس کا کچھ تخریبی پہلو بھی تو اس کے اندر ہے نا. یعنی یہ اگر اتنی بڑی حسین عمارت بنا سکتا ہے تو ایک بم سے یہ تاج محل کو اڑا بھی تو سکتا ہے نا. یہ بھی تو چیز ہے نا. اس مکالمے میں یہ پیام مشرق میں ہے. خدا اس قسم کے کاموں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کس قسم کی چیزیں تو تخریبی پیدا کرتا ہے. اسی کے الفاظ میں جہاں راز یک آب و گل آفریدم، میں نے یہ ساری دنیا جو تھی ایک آب و گل سے، سارے انسان جو تھے ایک ہی مٹی سے میں نے پیدا کیے. تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی، تو نے انسانوں کی اس طرح تقسیم کر دی تھا، یہ افغانی، یہ تورانی، یہ ایرانی، یہ ہندی، یہ افغانی، یہ مصری، یہ تو نے کیا کر دیا اس کو. من از خاک پولاد ناب آفریدم، میں نے مٹی کے اندر لوہا پیدا کیا، فولاد پیدا کیا. تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی، تو نے اس سے تلواریں بنائی، نیزے بنائے، بھالے بنائے، یہ کچھ کر دیا. تبر آفریدی نہالے چمن را، میں نے درخت پیدا کیے، تو نے کلہاڑا پیدا کر دیا. کفس ساختی طائرے نغمہ دن را، چہکنے والے پرندے کے لیے تو نے کفس اور پنجرے بنا دیے. کیا کیا تو نے؟ سن لیا اس نے، دیکھا کنکھیوں سے، زیر لب تبسم سے کہا جرت عرض معاف ہو، یا شہنشاہیت کی زبان میں جان کی امان پاؤں جسے کہتے ہیں، تو میں بھی کچھ عرض کر سکتا ہوں. یہ ٹھیک ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہنے لگا یہ کہنا چاہتا ہوں تو شاب آفریدی، رات اور رات کی تاریکیاں تیری پیدا کی، تو شاب آفریدی چراغ آفریدی. جواب ہے نا جناب، منہ بند کر دیتا. تو شب آفریدی چراغ آفریدی، صفال آفریدی، مٹی کا ڈھیری تو نے پیدا کیا نا، ایاغ آفریدی. کیسا خوبصورت پیالہ میں نے اس کے اندر بنا دیا. بیابانوں کو سارو راغ آفریدی، یہی کہہ رہے ہو نا. صحرا، میدان، پہاڑ، یہ کچھ تو نے بنایا. خیابانوں گلزارو باغ آفریدم، یہ کچھ میں نے بنایا. مانانم کے اسنگ آئینہ سازم، اس نے کہا تھا نا میں نے پتھر بنایا. تو نے پتھر بنایا، میں نے پتھر سے آئینہ بنایا. مانانم کے زہر نوشینہ سازم، تو نے زہر بنائی، میں نے اس کو ممد حیات بنا کے رکھ دیا. فرمائیے حضور کیا ارشاد ہے. یہ ہے مقام انسان. اور یہ تو پھر بھی اس نے فارسی میں کہا ہے دوسرے وقت میں دوسرے جگہ، اور ذرا تھوڑا سا شوخ انداز ہے. عرض کر رہا ہے بحضور دابر دادار کہ حضور قصوروار غریب الدیار ہوں، لیکن اقبال کے ایک ایک لفظ میں جسے تلمیحات کہتے ہیں نا، تلمیح کے معنی ہوتا ہے کیا خوبصورت الفاظ یہ عرب بھی استعمال کرتے تھے. یہ اشارے سے کسی قرآن کی آیت، کسی بڑے واقعہ، کسی حادثہ کی طرف شعر میں یا نثر میں یا لفظ میں اشارہ کر دینا، بات نہ کھل کے کہنا، بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے. قصوروار آدم کے متعلق تو ہے ہی یہ کہ اس نے غلطی کی، اس نے قصور کیا.
تو قصوروار بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. غریب الدیار وہاں سے نکالا ہوا غریب الدیار. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے, کچھ قیمت ہی نظر نہیں آتی انسان کی. قصوروار بھی ہو, غریب الدیار بھی ہو, وطن سے نکال دیا ہوا اشتہاری مجرم. کہا جی یہ ٹھیک ہے, حیثیت تو میری یہی ہے, لیکن حضور ذرا غور فرمائیے کہ تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد. خرابہ, یہ کسان جانتا ہے خرابہ کسے کہتے ہیں. جی قصوروار غریب الدیار ہوں, لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد. میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے. میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے وہ دشت سادہ, وہ تیرا جہان بے بنیاد. میری جفا طلبی کو دعائیں دیتا ہے. اور حضور مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. اب آیا اپنی دنیا کی طرف, خارجی کائنات سے باہر. مقام شوق, شوق و ذوق اور آرٹ اور یہ جتنی چیزیں یہ تو باہر کی دنیا کی ہیں ہی نہیں. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں. انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں اندراؤ. حضور قصوروار غریب الدیار ہوں, لیکن ذرا اس طرف بھی تو توجہ فرما دیجئے نا کہ میں کیا ہوں. دیکھتے ہیں کہ کیا تعلق ہے خدا اور انسان کا, کیا رفاقت ہے. اقبال نے تو وہ جو میلاد آدم ہے اس میں یہ چیز کہی تھی. انسان کے متعلق جو بڑی خصوصیت خدا کے بعد اس کائنات میں حاصل ہے وہ اس کا اختیار و ارادہ ہے. چھوٹے پیمانے پر یہ خدا بنتا ہے. وہ اپنے ہاں یہ کہتا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں اپنی مشیت کے مطابق. یہ شاذ انسان کے متعلق ہے اعملوا ما شئتم, اپنی دنیا میں تم اپنی مشیت کے مطابق کام کرو. کتنا بڑا مقام ہے یہ اختیار و ارادے کا. اسی کے متعلق یہ کہا کہ جب اس کو وہاں سے دنیا میں بھیجا گیا, تمثیلی انداز ہے نا, ڈرامائی انداز قرآن نے اقبال نے, بڑا خوبصورت ہے وہ باب پیام مشرق میں انسان کا آدم کا جنت سے دنیا کی طرف آنا. دوسرے مقام پہ اس کے متعلق کہا ہے کہ گفت یزداں, سنو جا تو رہے ہو تم دنیا میں, گفت یزداں کہ چنی نستو چنی خواہد مان, کہ جیسا میں نے بنایا ہے وہ ویسے کا ویسا رہے گا. یاد رکھو اس بات کو, جا تو رہے ہو وہاں, بگاڑنا نہیں. حضور گفت آدم کہ چنی نستو چنا خواہد مان, بالکل نہیں. یہ ایسا ہے, ایسا ہو کے رہے گا جیسا میں چاہوں گا. کر کے دکھا دیا اس نے. یہ دیکھو اب دو ہی چیزیں اس کے اندر آئیں کہ اگر یہ اپنے اختیار و ارادے کو تخریب کی طرف استعمال کرتا ہے تو وہ جو خدا نے پہلے کہا تھا کہ میں نے تو صرف لوہا ہی بنایا تھا اور تو نے شمشیر و تفنگ و تیر بنا کے کچھ تو خون بھی شروع کر دیا, یہ بھی ہے. اور دوسری طرف یہی ہے کہ اسی لوہے سے شمشیر بنا کے اگر ظالم کا گلا کاٹتا ہے تو پھر یہ خدا کا رفیق بن جاتا ہے. ایسا رفیق جو ہم روز کہتے ہیں کہ صاحب یہ ظالم ظلم کیے چلے جاتے ہیں, وہ خدا کیوں نہیں ان کا گلا کاٹ دیتا. وہ کہتا ہے یہاں وہ ظلم کرنے والے کو بھی اختیار دیا تھا کہ اپنی قوت اور اقتدار کو جس طرح جی چاہے استعمال کر, اور دوسری طرف ہم نے صاحب شمشیر کو بھی یہ اختیار دیا تھا کہ شمشیر مظلوم کے سینے میں نہ گھونپو, ظالم کا گلا کاٹو. جب یہ ظالم کا گلا کاٹتا ہے تو خدا کا رفیق بنتا ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ انہ لا یفلح الظالمون. یاد رکھو ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی, تو وہ اس کی کھیتی کو خود نہیں اجاڑنے آتا. مظلوم کی مدد ان انسانوں سے کرتا ہے جو اس کے رفیق بنتے. کتنے مقام میں نے کہا اس موضوع کے اوپر تو پوچھے نہیں, کتنا کچھ کہا جا سکتا. میرا تو عمر بھر کا یہ موضوع رہا عزیزان من, اگر کہ اس کی رفاقت تو حصے میں نہ آئی, لیکن اس کے جو رفقا بنے تھے ان کی حسین زندگیاں تو سامنے آ گئی.
سنیے کس طرح یہ اس کا رفیق بنتا ہے، اس کا پروگرام اس کے ہاتھوں کس طرح بروئے کار آتا ہے۔ یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے جو روز ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ صاحب ظلم بڑھتا جا رہا ہے، استبداد بڑھتا جا رہا ہے، طلب و نہب بڑھتا جا رہا ہے، کوئی ان کو لگام نہیں دینے والا، خدا بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے روز یہ اعتراض ہوتا ہے۔ خدا نے خود کرنا ہوتا تو تمہیں صاحب اختیار بنا کے بھیجتا ہی نہیں۔ ابھی وہ آتی ہے جس میں کہتا ہے کہ کتنا حصہ ہم کرتے ہیں اور کتنا تمہارے لیے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ ظالم ظلم کیے چلا جا رہا ہے۔ سورہ النساء کی آیت 75 4/75 جماعت مومنین مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلی گئی، وہاں جا کر اپنی مملکت بھی قائم کی، اگر کہ ابتدا میں چھوٹے سے پیمانے پہ تھی، اقتدار بھی قوت بھی حاصل کی، مکے میں پیچھے بھی رہ گئے۔ آپ سوچ لیجئے کہ مکے کے دشمن جو پیچھے رہ گئے ہیں مسلمان، ان کے ساتھ کیا نہ کرتے ہیں۔ تو وہ زمانہ تھا جہالت کا، یہ تھوڑی سی جماعت، وہ قریش اتنے بڑے۔ آج آپ چھوڑیے، دیکھیے کہ جو ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے انڈیا کے اندر، جو وہاں رہ گئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ جو مکے میں رہ گئے تھے ان پہ بڑے مظالم ہوتے، ان کے مظالم سے وہ خدا کو پکارتے تھے کہ ہمارے لیے کچھ کر، ان ظالموں کی بستی سے نجات دلا، ہمیں خدا کو پکار رہے تھے۔ سنیے عزیزان من، الفاظ خدا کی طرف سے مدینے کے مومنین سے کہا جاتا ہے، مسلمانوں سے، کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اٹھتے کیوں نہیں ہیں ان کی مدد کے لیے؟ وہ خدا سے براہ راست کہہ رہے ہیں، ابھی وہ الفاظ آتے ہیں۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ کیا مشکل ہے اس کے لیے کہ بستی کی بستی کو غرق کر دے؟ وہ نہیں کرتا۔ مدینے والوں کو کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اٹھتے نہیں ہو ان مظلوموں کی مدد کے لیے؟ لفظ ہے وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ کہا سنتے نہیں ہو کہ وہ کس طرح سے پکار کے ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری کوئی مددگار اس ظالموں کی بستی سے نکال، کوئی ہمارا حامی و مددگار بنا، کوئی دم ساز ہمارا بنا، یا اللہ کچھ کار ہمارے لیے۔ خدا مدینے کی جماعت مملکت اسلامیہ یا ان جماعت سے کہتا ہے وہ سنتے نہیں ہو، وہ ہمیں کس طرح سے پکار رہے ہیں، تم بیٹھے ہوئے ہو۔ کیا بات ہے! انسان کا مقام یہ ہے عزیزان ہمارے، عظیم آیت ہے یہ۔ الفاظ غور طلب ہے کہ سنتے نہیں ہو، وہ ہمیں کس طرح سے پکار رہے ہیں مظلوم، ان کی آہو فغاں تمہارے کانوں تک نہیں، ہم کو پکار رہے ہیں، وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کار، اور تم بیٹھے ہوئے کان لپیٹ کے اپنے سنتے ہی نہیں ہو۔ تو ہمارے جیسے ہوتے تو وہ کہتے نا کہ سرکار کہہ تو وہ آپ سے رہے ہیں کہ بلا تو یہ ساڑھے گالے پاؤنڈ رہے ہوئے آگے، یعنی ایک ہی گل ہوئی بھی ہو پھر تمہوں کہنے پہ آئے گا تو ساڑھے گال ڈال دے پہ، کیا بات ہے؟ آپ بے بس ہو گئے معاذ اللہ۔ قادر مطلق ہیں تو کیجئے، کرنا نہیں چاہتے تو پھر ہم سے کیوں کہتے؟ سفینہ لشوم بلا جڑا ترک دے جواب انہوں نے کہہ دیو پہ نہیں ہو ساڑھے واسطی گل نہیں۔ ہاں کہا سنتے نہیں ہو، وہ ہمیں کس طرح سے ہم وہ ساری سے پکار رہے ہیں مدد کے لیے، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو اٹھتے نہیں؟ دیکھ رہے ہیں رفاقت، دیکھتے ہیں انسان کا مقام، کس حسین انداز میں حضرت عمر نے، وہ یہ لوگ سمجھے تھے قرآن کو، یہ سمجھے تھے مقام کو۔ یہ بات جو کہی ہے بڑی گہری ہے۔ اپنے دور خلافت میں آپ نے کہا تھا ان لوگوں سے ایک دفعہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے سپرد کیا کام ہوا ہے خدا کی طرف سے؟ جی فرما دیجیے۔ کہا میرے ذمے یہ فریضہ ادا ہوا ہے کہ میں جو دعائیں تم خدا کو کرتے ہو خدا تک نہ پہنچنے دوں، راستے میں روک لوں۔ اس تک پہنچی تو اس نے بھی تو مجھے ہی کہنا ہے، تو میں یہ لمبا چکر کیوں کرنا دوں؟
بڑا عجیب فکر ہے. ایک تو یہ تعلق جو ہے انسان کا خدا کا وہ بتایا. دوسرے یہ بتایا کہ اگر تمہاری کوئی ضرورت رکی رہے گی تو تبھی خدا تک تم دعا کرو گے نا. جس کی کوئی ضرورت رکتی نہیں ہے وہ تو خدا کی دعا ہی نہیں کرتا. تو میں روک کے تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں, تمہیں خود ہی ضرورت نہیں رہتی دعا کرنے کی. اور آگے یہ کہ اگر واقعی خدا تک تم دعا پہنچاتے ہو تو اس کے معنی ہے تم میری شکایت کرتے ہو, کیونکہ اگر میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں جو خدا نے میرے ذمہ لگائی ہیں تو پھر تو ضرورت نہ آئے. میری دعا تو تمہاری کے معنی ہے میری شکایت تم کرتے ہو تو میں اپنی شکایت وہاں تک پہنچنے دیتا ہوں. میں پہلے تمہارا کام کر دیتا ہوں, لہذا کام بن گیا تیرا, لہذا درخواست اپنی ہو گیا دیتے فیصلہ. میرا فریضہ یہ ہے, انسان کا فریضہ یہ ہے کہ کسی مظلوم کی دعا کو خدا تک نہ پہنچنے دے, خود ہی یہاں اس کے لیے فیصلہ کرے. آپ دیکھتے ہیں انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. اس کے پروگرام اس کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں, ہاتھوں سے تو اس کے ہوتے ہیں. کیونکہ معاملہ ہوتا ہے یہاں تو من شدی من تو شدم والا. جب یہ اٹھتے ہیں مظلوم کی مدد کے لیے, ظالم کے سینے میں خنجر گھونپتے ہیں, اس کا گلا کاٹتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, اس سے تیر چلاتے ہیں, وہی جو اس نے کہا تھا کہ تم نے تیر بنایا شمشیریں بنائی. میدان بدر کا میدان ہے, اتنا بڑا عمار کا ہے, وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے, دشمنوں کے سر کٹ رہے ہیں, تیر چلائے جا رہے ہیں. پتہ ہے وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ 8/17 کہنے لگے وہاں اس میدان جنگ کے اندر ٹھیک ہے تمہاری تلواریں ان کے گلے کاٹ رہی تھی, تمہارے تیر چل رہے تھے, لیکن اصل بات یہ ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, تم انہیں قتل نہیں کر رہے تھے, ہم کر رہے تھے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَاهُ, تم تیر نہیں چلا رہے تھے, ہم تیر چلا رہے تھے. من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جاں شدی, تا کسنگ ہوئے بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. تلواریں ان کی سامنے نظر آ رہی ہیں کہ گلا کاٹ رہی ہیں, وہ کہتے ہو نہیں تم نہیں یہ کاٹ رہے, ہم کاٹ رہے ہیں. تیر ٹھیک ہے تمہاری کمانوں سے نکل رہے ہیں, ہم نکال رہے ہیں. رفاقت کی یہ کیفیت ہے. عمل الصالح جو ان جماعت کے مومنین کا ہے اس کو وہ خود اپنے کام کہہ کے پکار رہا. صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کینکریوں کی مٹھی لی تھی اور اس کو زور سے مار دیا تھا, اور اس کے بعد وہ سارے جتنے دشمن تھے ان کی آنکھوں میں جا کے وہ کینکریاں لگیں اور وہ سارے اندھے ہو گئے اور میدان سے بھاگ گئے. جناب کینکریاں مار کے اگر اس طرح سے فتح حاصل کرنی تھی عزیزان نمان, تو اس جماعت کو اس کا کریڈٹ کیا جاتا ہے. اور یہ چیز ہمارے لیے اس وقت ہنسنا کیسے بنتی ہے, ہماری کینکریاں تو اس طرح سے اندھا نہیں کرتی. بات ہی ہو اس کے تو مانے تیر اندازی کے, تم تیر نہیں چلا. بے شک دیکھنے والوں کی نگاہوں کے اندر وہ تیر تمہاری کمانوں سے نکل رہے تھے. غالب بھی کچھ کم نہیں رہتا تھا, وہ تو آپ کو معلوم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ناز کی دنیا میں شاید ہی اس قسم کا شعر ہو. مقام جو ہے آدم انسان کا نہیں, حضور کا مقام. تیر قضا غالب, تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است. یہ ٹھیک ہے, قضا اور تقدیر کے تیر جو ہیں اس میں شبہ نہیں کہ وہ خدا کے ترکش کے اندر ہوتے ہیں. وہ ترکش ہوتا ہے نا جس میں تیر رکھے جاتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں کہ قضا کے تیر خدا ہی کے ترکش میں ہوتے ہیں. اما کشاد آز کمان محمد است, لیکن وہ محمد کی کمان کے ذریعے نکلتے ہیں تو پھر نشانے پہ جا کے لگتے ہیں, ورنہ وہ ترکش کے اندر پڑے ہوئے رہ جاتے ہیں. اما کشاد آز کمان محمد است, یہ ہے مقام محمدی. عزیز ایمان, خدا کے تیر قضا جو ہے کمان محمدی سے نکلتے ہیں تو نشانے پہ جا کے لگتے ہیں, ورنہ اس کے ترکش میں پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں. یہ ہے رفاقت. اسی لیے حضور نے, جیسا میں نے عرض کیا ہے, آخری لفظ حضور کی زبان مبارک میں تھے کہ بل الرفیق الاعلی, جا رہا ہوں میں اپنے رفیق کے اعلیٰ. اما کشادیاں یہ مقام محمد است, یہاں تک کہ
اور آگے بڑھ کے خدا نے، یا آپ کو معلوم ہے یہ حدیبیہ کے اندر جو بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے، قرآن نے کہا تھا بڑا سخت مقام آیا تھا مکے پہ کہ باہر جب روک دیا تھا مکے والوں نے، وہ وقت نہیں تفصیل میں جانے کا، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے، وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہم تو ہوئے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، سیدھی جی گل جو تھی امان نال کہو تو جو کوئی مسلمان ہویا میرے سمیت، سیدھی جی گل ہے، مسلمان کے گھر جان پہ مسلمان ہو، مسلمان ہونا جو ہوتا بھی ہے نا، وہ جسے ہم کہتے ہیں غیر مسلم نے وہ حلقہ اسلام میں وہ شامل ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی زیادہ بڑی بات کہے گا تو وہ 6 کلمے یا وہ جو آمنت باللہ ہے وہ ملائکۃ یہ پڑھ دیا وہ ہو گیا، تو یہ تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک اقرار نامہ یا معاہدہ یا عہد نامہ ہے خدا اور بندے کے درمیان، وہ یہ عہد نامہ جیسے آج کی اصطلاح میں بڑے اسٹیمپ پیپر کے اوپر دستخط ہوتے ہیں دونوں کے، ان اللہ یشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، معاہدہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنی جان اور مال آپ کے ہاتھ بیچ دی، لکھ دیا، یہ اس نے کہا ہم نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی، اس نے بھی لکھ دیا، دونوں کے دستخط ہو گئے، یہ مسلمان ہو گیا۔ کوئی ہوا ہے ہم میں سے مسلمان بیچ دیا ہوتا ہے، پھر یہ جان اور مال تو اس کے پاس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت تک کے لیے جب تک ہم آواز نہ دیں، رکھو ابھی ذرا حفاظت بھی کرو، اب یہ ہمارا ہو گیا ہے، تمہاری حفاظت میں رکھا ہوا ہے، جب ضرورت پڑے گی آواز دے لیں گے۔ تو حدیبیہ کے مقام کے اوپر وہاں ضرورت پڑ گئی، مشہور یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکے گئے تھے، انہوں نے شہید کر دیا ہے، اور وہ امڑ آ رہے ہیں جنگ کے لیے، یہ گئے تھے صرف حج کے ارادے سے، وہاں مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ وہ تو آ گئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو بڑا ہی جنگ اصل مرحلہ تھا۔ اس مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو معاہدہ ہوا ہوتا ہے مومن اور خدا میں، اس کی تجدید کی کہ آؤ وہ وقت آ گیا ہے، تجدید بیعت جسے کہتے ہیں، اس شجر رضوان کے نیچے۔ یہ بیعت تو اب حضرت صاحب کی بیعت ہوتی ہے نا، جس میں کچھ نذرانہ ان کے لیے شیرینی باقیوں کے لیے جانی پڑتی ہے، اور وہ بیعت ہو جاتی ہے، میں فلاں کی بیعت، یہ بیعت تو بیع ہی ہے، یہ تو اپنے آپ کو بیچ دینا ہے، وہاں سے یہ بات اس مقام کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آئیے تجدید بیعت کے لیے، وہ جو تم نے کہا ہوا ہے، طریقہ ان کے ہاتھ ہے گا، اب بھی یہ چیز ٹھیک ہے، ہاتھ لا استاد، کیوں کیسی کہے، ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں، اب بھی سودا کیا جاتا ہے جہاں پختہ وہاں یہ چیز ہوتی ہے، یہی اس کا ایک محسوس طریقہ ہوتا ہے اس چیز کا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے، تو وہ نیچے ان کا ہاتھ ہوتا تھا، اوپر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ رسول یہ جو آ کے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ تجدید بیعت کرتے ہیں، اب لفظ یہ کہہ لیجئے، یہ تیرے ساتھ معاملہ نہیں یہ کر رہے، یہ ہمارے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، ہماری بیعت کر رہے ہیں، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو اب یہ معاملہ ہوا کہ نہیں صاحب، ہاتھ تو نیچے ان کا ہے، اوپر رسول کا ہے، کہنے کہ ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر جو ہاتھ ہے بظاہر تمہارا ہی ہاتھ نظر آتا ہے، لیکن تم تو ہمارے نمائندے ہو، یہ خدا کا ہاتھ ہے، تمہارا ہاتھ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رفاقت کے تعلقات کہاں تک جاتے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز، بندہ مومن کا ہاتھ جب خدا کا ہاتھ بنتا ہے تو حدود بشریت کے اندر رہتے ہوئے خدائی صفات کا حامل ہو جاتا ہے، وہ خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یہ ہے 48/10 آیت کا نام، ید اللہ فوق ایدیہم۔ بعد یہ کہہ رہا تھا عزیزان من
الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. خدا کے نظریات حیات اقدار زندگی جو اس نے دی ہیں ان میں ان کے امکانات ہیں کہ وہ بڑھ پھول کر پھل کر نہایت خوشگوار وہ پھل دیں. سورہ ابراہیم میں ہے غالباً کہ یہ ہر موسم میں پھل دیتے چلے جائیں گے. زمانے کی بھی قید نہیں ہے کہ صدر اول کے زمانے میں تو قرآن نے یہ پھل دیے تھے، اب اس کے بعد نہیں دے سکتا. یہ ہر دور میں ہر زمانے میں جب بھی اس بیج کو کوئی بوئے گا، عمل صالح اس کی آبیاری کرے گا تو یہ اسی قسم کے پھل دے گا جس قسم کے پھل اس نے ایک دفعہ دیے تھے. شرطیں دونوں ہیں، بیج بھی وہ ہو اور عمل صالح اس کے ساتھ لگے. بیج تو وہ محفوظ کر دیے اس نے قرآن کے اندر، وہ تو موجود ہیں، لیکن اگر وہ بیج کسان کی بوری میں بند پڑے رہے تو پھر تو پھل نہیں دے سکتے. پھر وہ یہ گمراہی پیدا کرتے ہیں جو ہمارے ہاں کے اسلامائزیشن کی جو اسکیمیں ہیں. نوجوان طبقہ ہمارا دیکھ رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی نتیجہ تو نکل نہیں رہا سا ہے، معاشرہ اور زیادہ خراب ہوتا جاتا ہے. ساری دنیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس سے بدقسمتی سے نتیجہ وہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ صاحب اسلام میں یہ اب صلاحیت ہی نہیں رہی کہ وہ ہمارے زمانے کے تقاضوں کو، یہاں کے جن مسائل ہیں ان کو حل کر سکے. یعنی ان کے نزدیک وہ بیج جو ہے وہ اس زمانے میں تو صالح بیج تھا، اس نے وہ پودا اگ گیا اس میں سے. اب یہ جو بیج ہے انہوں سسری کھا گئی ہے، یہ ٹورا لگ گیا ہے جنہوں پنجابی کہتے ہیں، اب یہ اس قابل نہیں رہا. دیکھ لیجئے، نہیں اگ رہا، نہیں پھل دے رہا. یعنی یہ میں نے عرض کیا، میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ اس کا نقصان یہ پہنچا ہے کہ اس سے پہلے تو پھر بھی بھرم بنا ہوا تھا. یوں کہیے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ اب اسلام کے بیج میں یہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ اس طرح سے خوشگوار شجر طیب بنے اور پھل بھی دے چکا. یہ کیا چیز تھی دوسری ساتھ اس کے؟ والعمل الصالح یرفعہ. کسان کا وہ جو پورا پروگرام ہے نا وہ ساتھ ہونا چاہیے جب یہ پھل دیتا ہے. اگر یہ نہیں اگ رہا ٹھیک ہے، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ بیج کا نقص نہیں ہے، ہم اس پہ محنت نہیں کر رہے جیسے کہ کسان کو کرنی چاہیے. تو کیا اگر یہ پھر اس طرح سے رہے تو بس پھر کھیل ختم ہو گئی خدا کی؟ تو گویا ہم نے خدا کو بے بس کر دیا کہ تیرے پروگرام وہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر ہم ساتھ نہ دیں گے تمہارا. یہ تو صاحب بڑی سخت بات ہے. اس نے کہا ہے الہ یصعد الکلم الطیب، یہ تو اس کا ایک مثبت افرمیٹو ایک اعلان ہے کہ کلمت طیب جو ہیں وہ اس کی طرف چڑھ رہے ہیں، خواہ اسی طرح سے کیوں نہ ہو جیسے پہاڑ کی چوٹی کی چٹان پہ کوئی چڑھتا ہے بلندیوں کے اوپر، مشقت سے صحیح، سست رفتاری سے صحیح، وہ چڑھ رہے ہیں. یہ ہے اصل چیز جو اس میں آئی کہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، آج بھی موجود ہے اور وہ یہ کچھ کر رہے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ یہ ہے عزیزان من دیکھنے کی بات. 32 اور 32/5 وہ اس سلسلہ کائنات کے متعلق بتاتا ہے. سلسلہ کائنات عزیزان من اولی پہلے تو وہی کہ وہ نتھنگنیس سے، عدم سے وجود میں آیا. وہ وجود میں آیا ہے، سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ وہ ہیولہ کس قسم کا تھا. کبھی آئیں گی وہ آیات میں بتاؤں گا قرآن کس طرح سے ان چیزوں کی تشریح کرتا کہ گیشیس کا نیبولا اس قسم کا تھا، اس قسم کا. یہ پھر اس میں سے یہ آہستہ آہستہ اس کا پروگرام جو تھا ارتقائی منازل طے کرتا ہوا. وہ ارتقاء کے اندر خود لفظ اوپر چڑھنا ہے. سائنس کی تحقیقات یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اولی مرحلے سے لے کے جو آج تک زندگی نے اپنے ارتقائی منازل طے کی ہیں، ہر نئی منزل پچھلی منزل سے اونچی بھی ہے، زیادہ حسین بھی ہے، زیادہ مفید بھی ہے. یعنی یہ ترقی کرتی چلی جا رہی، اوپر آ رہی ہے، پیچھے کی طرف نہیں جا رہی.
اوپر اٹھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، لیکن وقت کتنا اس میں لگتا ہے؟ وہ تو ہمارے اعداد و شمار جو ہیں وہ تو بے بسی ہو جاتے ہیں. یہ کہیے کہ ان کا کوئی ہائر ارتھمیٹک ہے، کروڑوں اربوں، ہم تو یہیں تک ہے نا، تو وہ تو اس سے بھی زیادہ پھر ان کو وہ لائٹ ایئرز بنائے انہوں نے، اتنا وقت لگتا ہے. لیکن یہ تحقیق آج ہو چکی ہے کہ ابتدا سکیم خدا کی اس کائنات کی تخلیق کی جس درجے میں تھی، وہاں سے یہ جو آگے آ رہی ہے تو اوپر چڑھتی چلی جا رہی ہے، بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، ارتقائی منازل طے کر رہی ہے. لمبے عرصے میں ہی صحیح 32/5 یدبر الامر من السماء الى الارض. کیا خوبصورت ایک لفظ عزیزان من. عالم امر آپ کو معلوم ہوگا نا، یہاں یہ پلان ہوتا ہے، خدا کا نقشہ بنتا ہے، ارادہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے وہ اس اپنے ارادے کو جب پھر پریکٹیکل شیپ دینا چاہتا ہے، خدا عملی شکل میں اس کو ڈھالنا چاہتا ہے تو وہ ارض سے شروع کرتا ہے. ارض کے معنی ہوتا ہے پستری مقام. اس سکیم کا جو سب سے نچلا مقام ہے وہاں سے وہ شروع کرتا ہے. یدبر فالو، میں نے کہا تھا آپ کو تدبیر اور تدبر کے معنی فالو اپ کرنا کسی سکیم کو. کیا بات ہے، الفاظ ہیں، وہ فالو اپ کرتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے یہ، اب یہاں آپ دیکھیے انسان کا ہاتھ نہیں لگ رہا، وہی اس کا امر آ رہا ہے، زمین پہ آ رہا ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. پھر وہ سکیم وہی الیہ اپنی مقرر منزل کی طرف اٹھتی چلی جا رہی ہے. ابھی اس لفظ کے معنی بتاؤں گا. اٹھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس طرح کہ اگر کہا جائے نا کہ ایک دن میں اس نے یہ فاصلہ طے کیا، یہاں کہا ہے کہ تمہارے حساب و شمار سے یوں سمجھو جیسے 1000 سال میں کیا، دوسری جگہ ہے یوں سمجھو جیسے 50,000 سال میں کیا. وہ یہ بلندیوں کی طرف جا رہی ہے، لیکن تمہارے حساب و شمار سے اتنا لمبا وقت لگ جاتا ہے. طویل المیعاد ہے، اتنا لمبا وقفہ جو درمیان میں اس کے آتا ہے، لیکن چڑھ رہی ہے. اور تیسرا لفظ اس میں آ گیا پھر بلندی کے لیے، الہ یصعد، تو ایک لفظ تھا صعود، پہاڑ کی گھاٹی کے اوپر مشقت کے ساتھ رفتہ رفتہ چڑھتے چلے جانا، لیکن سیدھی ہے. عمل الصالح ہو یرفعہ، دوسرا رفع آ گیا، کسی کو بلند کرتے چلے جانا. یہاں وہ ارتقائی منازل ہیں جو بتدریج یہ چیزیں طے کرتی ہوئی چلی آ رہی ہیں، بائی سٹیجز. سائنٹسٹ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. عزیزان من، یا عرج اس کے معنی ہوتے ہیں سیڑھیوں کے ذریعے سے ایک ڈنڈے پہ قدم رکھ کے اوپر جانا. عزیزان من، یہ زبان، یہ قرآن ہے. 3 لفظ ہیں، ان کے اندر بلندی کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ ہے اس کے اندر، لیکن بلندی کے متعلق تینوں جگہ جو دیا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ بڑے سے بڑی ریسرچ جو ہے وہ یہ الفاظ استعمال کرے. وہ تو پرنجل بینرجی کہتا ہے کہ ہماری بدقسمتی کہ ہماری زبان میں لفظ ہی دوسرے نہیں ہیں، کہاں سے لائیں ان کے ترجمے. یرجو الیہ، یہ جو ارتقائی منازل بائی ایولیوشن جو اوپر جا رہی ہیں یہ چیز، اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی سیڑھیوں کے ذریعے سے اوپر چڑھے. یہ عرجہ جو ہے یہ تیسرا لفظ آیا بلندی کی طرف چڑھنے کا، لیکن سیڑھیوں کی طرف اوپر چڑھے. یہیں سے لفظ معراج ہے، اینڈ ریجیم سے. معراج کہتے سیڑھی کو، سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھتا ہوا وہ چلا جاتا ہے. ہمارا امر اپنی منزل کی طرف جو ہم نے مقرر کی ہوئی ہے اس کے لیے. پھر بات آگئی درمیان میں، یہ عجیب قوم تھی ان پڑھ. ہمارے ہاں تو سیڑھی ہوتی ہے، سیڑھی کے ڈنڈے ہوتے ہیں بس. ان کے ہاں یہی ڈنڈے، جب کوئی اوپر چڑھتا ہے تو ان کو وہ درجات کہتے ہیں، وہی مدارج، درجہ جس کو کہتے ہیں، درجات کہتے ہیں انہی ڈنڈوں کو. جب وہی نیچے اتر رہا ہوتا ہے نا تو انہی ڈنڈوں کو یہ درکات کہتے ہیں، کیونکہ درجہ تو اس وقت کہنا چاہیے جب یہ اوپر جائے. وہ نیچے آ رہا ہے تو وہ لفظ کیوں استعمال، وہی ڈنڈے دو طرح سے ان کے یہاں استعمال ہوتے. الہ
نہیں ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. تو کہا کہ اگر تمہارے اعمال صالحہ انسانوں کے ہمارا ساتھ نہیں بھی دیتے اور ہمیں وہ جلدی سے اوپر نہیں چڑھاتے تو فرق اتنا پڑتا ہے کہ تمہارا ہاتھ ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ 50,000 ہزار یا ہزار سال کی منزل تمہارے اعداد و شمار کے لحاظ سے گھنٹوں اور دنوں میں طے ہو جاتی ہے. اور تم اگر ساتھ نہیں دیتے ہو تو یہ نہیں کہ ہم بے بس ہو کے رہ جاتے ہیں. پھر وہ جو ہمارا نظریہ زندگی ہے جس میں امکان ہے اوپر چڑھنے کے وہ اپنی رفتار سے پھر چلتا چلا جاتا. وہ روبہ ترقی ہو اس نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. تم محتاج اس کے ہو. لینا چاہتے ہو پھل اس سے اٹھو کوشش کرو. وہ یورپ کے وہ نرسری والے 24 گھنٹے میں جو پھول آپ چاہیں 24 گھنٹے میں تیار کر کے آپ کو دے ہی نہیں دیتے. ان کا انتظام یہ ہے دنیا میں جہاں کہو وہاں پہنچا دیتے ہیں. یعنی جتنی بڑی بڑی پارٹی اور ویڈنگ یہ کچھ ہوتا ہے نا عجیب چیز ہے. ان کے یہاں کا لٹریچر آیا وہ وہاں انہوں نے اس قسم کی نرسریز پیدا کی ہیں. آب و ہوا اپنی وہاں اس طرح سے وہ رکھتے ہیں. شیشے کے وہ کیبنز کچھ ایسے ہیں ان کے اندر تازہ پھول اگا دیتے ہیں ہر قسم کا 24 گھنٹے میں. اور پھر ان کے ہاں خود چارٹرڈ سسٹم ہے ہوائی جہازوں کا. وہ بھیجتے ہیں دنیا کے ہر جگہ. وہی پھول جو 6 مہینے میں اگنا تھا وہ 24 گھنٹے میں اگا دیتے ہیں. وہ خدا کی جو سکیم ہے نا اس میں تو وہ 50,000 سال کا دن لگتا ہے. تم اگر ساتھ دے دیتے ہو تو پھر 24 گھنٹے میں پھول اگ سکتا ہے تمہارے. یہ جو چیز ہے یہ ہے فرق. اور وہ اس لیے لمبے لمبے اس کے دن اس لیے ہے عزیزاں نے مان اس نے مرنا نہیں ہے نا. یہ چھیتی تو انہوں پہنتی ہے جنہیں مرنا ہوتا ہے. تو جس نے مرنا نہیں 50,000 سال کا سال ہو گیا تو ایک دن ہو گیا تا کیا لکھاں ورن ایک دن ہو گیا تا کیا گیا وہ دی عمر کٹنی ہے کوئی کہتا تم تو ایسے نہیں. یہ عزیزان من اگلی آیت ہے عمر کے متعلق جو آئی ہے. کیا بتاؤں کہاں کہاں آیتیں ہیں اور کیا کیا ربط ہے. عمر کی آیت آگے آ گئی ہے کہ بھائی جان یہ بات یہ ہے اتنی سست رفتاری اختیار نہ کرو کہ کوئی بات نہیں ہو جائے گا. ہم تو یہ کر سکتے ہیں افورڈ کر سکتے ہیں تم نہیں افورڈ کر سکتے. ہوس کو ہے نشاط کار کیا نشاط کار کیا نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. وہ کہتا ہے وہ اپنی رفتار سے چلا جا رہا ہے. اس کے لیے آپ کو عزیزان من اس 1300-1400 سال کی تاریخ عالم پر نگاہ رکھنی چاہیے. دنیا کی تاریخ کے اوپر کہ جب اسلام کا ظہور ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے یہ جو تھے کلمۃ طیب اس کے ساتھ جب محمد الرسول اللہ والذین معہ کے دست و بازو نے اس کو اٹھایا ہے جب چند دنوں کے اندر اندر دنیا میں انقلاب آ گیا. یہ کیا ہوا؟ وہی جو خدا کی اسکیم تھی جس کا ایک ایک دن 1000 سال کا تھا. ان کے دست و بازو سے یرفعہ انہوں نے جب اس کو سنبھالا دیا اوپر کرنا چاہیے تو ان کے حساب و شمار کے دنوں سے وہ بروئے کار آ گئے. یہ اتنا سا جو انقلاب اس قسم کا آتا ہے کیا بات ہے اس کی ہے تو وہ غزل کا ہی شاعر ریاض خان آبادی 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور. 100 سالہ تو اس کے حساب سے تھا نا. 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور نکلے جو میں کہتے تھے تو دنیا بدل گئی. انسان اس کے کلمات طیبہ کو جب ارتفاع کی طرف لے جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے یہ جب لے جاتا ہے پھر تو اس کے بعد جب یہ نکلتا ہے باہر تو دنیا بدل جاتی ہے. عزیزان من دنیا بھر کے مورخ جو ہے انگوش بدندہ ہے کہ یہ انقلاب عظیم اتنے تھوڑے سے عرصے کے اندر آ کیسے گیا. ایسے گیا کہ کلمہ طیب تھے وہ اور اس کو یرفع عمل صالح نے یہ کیا تھا. اس کے بعد عمل صالح الگ ہو تو وہ بیکار نہیں بیٹھ گیا. اس کا سورج اسی طرح سے چڑھتا ہے کوئی انسان یہاں نہ رہے وہ چل رہا ہے اسی طرح سے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عالمگیر انسانیت کے جتنے نظریات تھے ذرا ان پہ نگاہ ڈالی. وقت ہے نہیں میرے پاس اتنا زیادہ، اشارہ صرف کر سکتا. ملوکیت، خواہ اسے مونرکی کہیے، آٹوکریسی کہیے، شخصی حکومت کہیے، ساری دنیا کا چلن مسلمہ، پتہ نہیں لاکھوں سالوں سے یہ مسلسل چلا آ رہا تھا. کسی کو ذہن میں بھی نہیں آیا تھا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا اور بھی انداز حکومت ہو سکتا ہے. مسلمہ انہوں نے آ کے یہ پہلے تو نظریہ زندگی جو کلمہ طیبہ اعلان کیا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے دوسرے انسان کے اوپر حکومت کرے. بہت بڑا اعلان عظیم ہے. کہا یہ کلمہ طیب ہے. وہاں انسانی دست و بازو نے اس کو اوپر اٹھایا. چند دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کیسر و کسرا تک کی شہنشاہیت ختم کر کے رکھ دی مٹھی بھر عربوں نے، اور آپ نے یہاں وہ نظام قائم کیا کہ جس کے اندر کسی انسان کو حق حاصل نہ رہا کہ دوسرے انسان کے اوپر حکومت اپنی کرے. اور اس کے بعد یہ جو عمل صالحہ تھا یہ الگ ہو گیا. آپ کے ہاں ہی ملوکیت آ گئی سب سے پہلے تو. بہرحال آپ ہوں کوئی بھی ہو جو بھی اس کے ساتھ چھوڑ دے گا اس کلمہ طیب کو، اس کی حالت یکساں ہو جائے گی. آپ غور کیجئے کہ 1300 سال کے اندر آپ نے تو پھر وہ سہارا نہیں دیا اس کے کلمہ طیب کو، لیکن وہ کلمہ طیب جو ہے اپنے زور دروں سے جو بڑھتا چلا آ رہا ہے، آج ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ملوکیت، آٹوکریسی، ڈکٹیٹرشپ، آمریت بدترین انداز حکومت ہے. ابھی وہ وہیں پہنچی ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے. کس نے پہنچایا ہے ان کو یہ؟ میں اسے زمانے کے تقاضے کہا کرتا ہوں، اور کوئی مناسب الفاظ نہیں ہمارے لیے جو ہم کہیں. انسان کے وہی تو دیتی ہے آپ کو وہ اقدار جن میں انسانی فکر کا دخل نہیں ہوتا. وہ اقدار موجود ہیں ہمارے لیے، اگر ہم اس کی طرف نہیں جانتے تو عقل کا ایک طریقہ ہوتا ہے تجرباتی، ٹرائل اینڈ ایرر. وہ ایک طریقہ اپنے لیے تجویز کرتی ہے، چلتی ہے، تجربہ کرتی ہے، اس کے اوپر عمل کرتی ہے، ہڈیاں توڑواتی ہے، ویسے میں کہا کرتا ہوں خون کی دریا بہاتی ہے. اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ غلط تھا، تو پھر کوئی دوسرا طریق اپنے لیے اختیار کرتی ہے. اس میں پتہ نہیں کتنی صدیاں لگ جاتی، پھر تجربہ کرتی، غلط ہوتا ہے پھر اور دیتی ہے. یہ ہے عقل انسانی کا طریقہ کار. اس کے سوا عقل انسانی کچھ کر نہیں سکتی. یہ چیز کہ پہلے دن اس کو کہہ دیا جائے کہ ملوکیت جو ہے بدترین نظام ہے، مشاورت کا انتظام بشرطے کہ وہ اقدار خداوندی کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے بہترین نظام، یہ تو وہی دیتی تھی نا. انسانوں نے اس کو نہ دیکھا اور اس طرف چلے جناب. دنیا میں آج دیکھیے آپ ملوکیت کہیں بھی نہیں ہے. اگر ہے تو اسی قوم میں ہے جس نے دنیا کو کہا تھا کہ ملوکیت حرام ہے. ظہور اسلام کے وقت دنیا کا نقشہ یہ تھا. رنگ، نسل، زبان، خون، وطن، ان کی بنا کے اوپر انسانوں کی تقسیم ہوئی تھی. وہی جو خدا نے کہا تھا کہ میں نے تو ایک بنایا تھا آدم، تم نے کس طرح سے تقسیم کر. ساری دنیا میں یہ تقسیم ہوئی تھی. ساغر کے ایک دور نے آ کے یہ بتا دیا یہ تقسیم باطل ہے. انسان صرف انسان کی حیثیت سے واجب و تکریم ہے، وہ روم کا صہیب مزدور ہو یا حبش کا غلام، یا وہ مکے کا عمر ابن خطاب کیوں نہ، قریش کیوں نہ، بلال کیوں نہ، تمام انسان ہونے کی حیثیت سے واجب و تکریم ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس شجر طیب کو چھوڑ دیا. رنگ، نسل، زبان، وطن، اس کی زبانوں کے اوپر مسلمان تقسیم ہوئے. یہ تقسیم ہوئے، ساری دنیا بھی تقسیم ہوئی تھی. ساری دنیا نے اپنے عقل کے تجرباتی طریق سے وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ قومیت اور نیشنلزم بدترین چیز ہے. آپ آج یورپ کے لوگوں کی چیخ و پکار کو سنیے، وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ساری جنگیں جتنی دنیا میں ہو رہی ہیں صرف یہ جو حدود کے اندر ہم نے مقید کر رکھا ہے انسانوں کو، یہ اس کی وجہ سے ہے. عالمگیر انسانیت کی تحریکیں چل رہی ہیں دنیا کے اندر.
کس نے ان کو یہ بتایا ہے؟ وہ خدا کا امر جو 50,000 ہزار سال یا ہزار سال کے ایک ایک دن میں آگے بڑھ رہا تھا، ہماری آپ کی کاریگری نہیں ہے، وہ اس کے اندر آ رہا ہے۔ وہ دنیا تو چیخ رہی ہے اور ہم ان گروہوں کو اور مضبوط کیے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی اجتماع بھی آپ کے یہاں عالمگیر ہو، جن کو آپ کہتے ہیں مسلمانوں کا، یہ امتیاز وہاں ہر جگہ موجود ہوتا ہے، یہ اس قوم کا جھنڈا، یہ اس قوم کا نمائندہ ہے، یہ کچھ قوم کا، ملت اسلامی، امت واحدہ۔ یہ چیزیں کیسے آ رہی؟ اس زمانے میں نظام سرمایہ داری ساری دنیا کا نظام تھا، تصور میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظام بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک ساغر کے دور میں یہ چیز بتا دی، خلیلف کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ چیز بھی اپنے پاس رکھے، یہ اس کا حق ہے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ ایک نظام دیا، چند دنوں کے بعد ہم نے اس سالے بیج کو چھوڑ دیا اور بدترین قسم کی نظام سرمایہ داری اپنے ہم نے راج کی کرتے چلے آ رہے۔ آج دنیا کس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے؟ یہ مارکس نے کہاں سے لیا تھا کہ ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق کام کرے اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دیا جائے؟ قرآن کا یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، کس نے اس کو اس نتیجے پہ پہنچایا؟ زمانے کے تقاضے وہاں تک نہیں پہنچ رہے تو ویلفیئر اسٹیٹ تک تو ساری دنیا پہنچ رہی ہے نا۔ ابھی ظہور اسلام کے زمانے میں مذہبی پیشوائیت مسلمہ تھا، مذہب پیشوائیت کے بغیر تصور میں بھی نہیں آتا تھا۔ یہاں ساغر کے ایک دور نے یہ آ کے بتایا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ خدا نے اپنا کلام، اپنے قوانین نافذ کیے ہیں، سارے انسانوں پہ براہ راست ان کا اطلاق ہوگا، کوئی مذہبی پیشوائیت نہیں ہے۔ آپ نے یہ کر کے دکھا دیا۔ آپ کے صدر اول کے زمانے میں یہ نام ہی نہیں۔ کبھی آپ نے سنا مولانا عمر خطاب اور مولوی ابو بکر صدیق، یا یہ کہ جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا تو علماء کرام نے بیٹھ کے فتویٰ دیا کہ اس میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ کہیں کسی ہسٹری میں کسی تاریخ میں ختم کیا۔ پھر یہ بیج آپ نے چھوڑ دیا، کلمہ طیب۔ سب سے سخت قسم کی پیشوائی جو ہے آپ کے، دنیا اس کے الگ ہوتی چلی جائے۔ یورپ عیسائیت جس کا مدار ہی چرچ کے اوپر تھا صاحب، اس کی ریفرمیشن میں انہوں نے چار دیواری کے اندر ان کو محبوس کر دیا کہ صاحب ٹھیک ہے، ابھی جان نہیں ہماری چھوٹ سکتی، نہ صحیح پنجرے میں رہو، ہم تمہیں دانا پانی یہاں دیتے جائیں گے، ساڈے معاملے دخل نہ دو پائی صاحب، ہمیں انسان کی حیثیت سے جینے دو۔ یہاں آپ کا کوئی فیصلہ انسان یا قرآن کی حیثیت سے نہیں ہوتا۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ کس طرح سے جا رہا ہے؟ الہ یصعد الکلم الطیب۔ جتنے بھی اجتماعی زندگی کے گوشے ہیں عزیزان ایمان، ان پہ عالمگیر انسانیت کی تاریخ کے سامنے کی روشنی میں نگاہ ڈالیے۔ ظہور اسلام کے وقت میں کیا کیا تھے اجتماعیت کے نظام انسانوں کے، اس دور میں ہم نے اس کو چھوڑا، اور کس طرح سے وہ غیر محسوس رفتار جس کو وہ قرآن کہہ رہا ہے نا، درجہ بدرجہ ایک ایک ڈنڈا کر کے اوپر کو اٹھ رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے؟ الہ یصعد۔ اس 1000 سال میں انسانیت کا کوئی قدم عزیزان ایمان ایسا نہیں اٹھا جو اس منزل کے خلاف لے جا رہا ہو انسان کو۔ ان کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو، نہ بھی ہو، کیا ضروری ہے کہ احساس؟ کتنی بار ہم دن میں سورج کو کہتے ہیں تیرا شکریہ تو نے روشنی دی، ضرورت نہیں ہے، روشنی سے مستفید تو ہو رہے ہیں۔ جہاں جہاں یہ چیز یہ آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، کیا ہے وہ؟ بڑا عظیم ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ذہن پہ زور ڈال کے کہہ رہا ہوں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، دنیا میں جہاں کہیں تو کوئی رنگ و بو کا ایک گلشن دیکھ رہا ہے، زاں کے از خاکش بروئے آرزو، آہا، اس قسم کا گلستان
جس کی مٹی سے انسانی آرزویں بیدار ہوتی ہیں. جہاں کہیں تمہیں یہ نظر آئے یاد نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا اس کا اعتراف وہ کر لے گا کہ یہ سب کچھ ہم نے جو لیا ہے نور مصطفیٰ سے لیا ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا اس کی تلاش میں ہے. اس میں سب سے زیادہ محروم، سب سے زیادہ بدقسمت قوم کون سی ہے؟ جو مصطفیٰ کے نام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہی ہے. نہ ہماری کسی خاک کے اندر آرزو بیدار ہو رہی ہے، نہ کہیں ہمیں نظام مصطفیٰ سے کوئی روشنی ملی ہے، نہ ہم تلاش مصطفیٰ کے اندر ہے. لیکن اس میں نہ مصطفیٰ کا کچھ بگڑتا ہے، نہ خدا کا کچھ جاتا ہے. سورج نکلنے کے بعد جو آنکھیں بند کرتا ہے اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، جو آنکھیں کھولتا ہے وہ روشنی سے مستفید ہوتا ہے. نام لے یا نام لے، وہ تو بڑے غنی الحمید ہے. وہ تنگ نظر نہیں ہے کہ تو نے نام میرا نہیں لیا، میں نہیں تمہیں دیتا. دنیا کدھر جا رہی ہے عزیزہ؟ یاد نور مصطفیٰ اور بہاس، آہا کیا کہہ گیا ہے. یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ الہ یصعد الکلم الطیب. دیر کیوں لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ والعمل الصالح یرفعہ. انسانوں کے اعمال صالحہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی سہارا دینے تو پھر یہ تمہارے حساب و کتاب سے، حساب و شمار سے یہ پھل دینے لگ جائے گا. یہ ہے فرق. وہاں یہ چیز نہیں ہے. وہ اپنے فطری تقاضوں کی روح سے جو اس نے کہا تھا کہ ثم یرجع الیہ فی یوم، وہ خدا کے ایام، خدا کے دنوں کی رفتار سے وہ چل رہا ہے، جا رہا ہے اسی طرف. سارے انسانیت، عالم انسانیت جا رہی ہے اسلام کے خلاف. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. بڑا دعویٰ ہے. ہم نے یہ نظام کائنات بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، اور اس کی ڈیسٹینیشن یہ ہے کہ دنیا کے جتنے نظام اور ہیں یہ سب پہ غالب آ جائے گا. آج جو ہم مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے، ہم تو سب سے پست ہیں. یہ کیسے غالب آ رہا ہے؟ یہ وہی جو خدا کی رفتار ہے، یہ اس اصول کے ماتحت غالب آ رہا ہے. سارے نظام جتنے بھی اس وقت چلے آ رہے تھے دنیا کے، سارے یا مٹ چکے ہیں یا مٹنے کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ وہ نظام لے رہا ہے کہ جو خدا نے قرآن میں رسول اللہ کی وساطت دیا تھا. الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. یہ ہوگا. اگلا حصہ بھی پڑھ ہی دوں. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. اور جو پھر کیا بات، اس فریب دیتے ہیں جو اس معاملے میں انکار کرنے والوں کی بات نہیں کی. کھلے بندو انکار کرنے والا تو پتا ہے کہ دوسری سمجھا رہا ہے. فریب دیتے ہیں جو نام یہی رکھتے ہیں. کچھ یسنعون جو قرآن نے پچھلی آیت میں کہا تھا، کوئی شکل و شباہت بھی اسی قسم کی رکھتے ہیں. رسمی طور پہ، فارملزم کے طور پہ اوپر وہ شاعر بھی استعمال اس طرح سے کرتے ہیں. یہ دھوکہ ہے لوگوں کو کہ یہ وہی شجر طیب ہے، کلم طیب ہے جو خدا نے دیا تھا، جس کو ہم بو رہے ہیں. کہا یہ فریب دے رہے ہیں. کہا فریب دے رہے ہیں تو ہمارا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ سوال ہی نہیں. لہم عذاب شدید، بڑی سخت سزا میں رہیں، بڑے جہنم کے اندر زندگی بسر کریں. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اس آگ میں کہ جو دلوں کو لپیٹ دیا کرتی. عزیزان من ذرا سوچئے اپنے سمیت، کوئی قلب بھی آج، کوئی دل بھی آج کسی مسلمان کا آپ کو ملتا ہے کہ جو آگ کے اضطراب کے اندر عذاب میں موجود نہ ہو؟ جہاں دو مسلمان ملتے ہیں ہمیشہ پہلی بات ان کی مرثیہ ہوتی ہے جو اپنا پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا ہمیں؟ اور اب تو ہو گیا نہیں، اب تو یہ ہوتا ہے کیا ہوگا. یہ کیفیت ہو گئی ہے، کیا صورت ہو گئی. عذاب شدید. اور پھر کہ کیا یہ پھر یہ فریب انگیزیاں جو ہیں یہ رہیں گی اسی طرح سے جنہیں کہا مکر اولئک ہوا یبور.
اس قسم کی حق کے خلاف ابلا فریبیاں مکاریاں کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی. اس دوران میں عذاب میں رہیں گے، آخر الامر ناکامی اور تباہی ہوگی. وقت ہو گیا، ایک ہی آیت ہم نے لی، لیکن اگر میں یہ جو قرآن کا انداز ہے اس کو سمجھانے میں کچھ بھی کامیاب ہو گیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہمارا جو ہے یہ بار آیا. سورہ فاطر کی آیت 11ویں آگے دیں گے، اس میں اس کی عملی مثال دی ہے کہ وہ پروگرام جو خدا کے امر کے تابع چلتا ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے، اور آگے پھر انسان کا جہاں دست و بازو آتے ہیں وہ اگر ساتھ دیتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتا ہے، ساتھ نہیں دیتے تو یوں ناکام رہتا ہے، ادروائز وہ اپنے طریق کے اوپر چلتا ہے. ایک زندہ مثال ہے، اسے ہم آئندہ مثال میں لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.